إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے حضور حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعائے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، جمعۃ المبارک کی خصوصی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ محترم حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور دین ہماری ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اسی پر گفتگو کریں گے، اسی موضوع کو لے کر چلیں گے کہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیے، کچھ ترجیحات ہوتی ہیں تو ایک عقل مند اور خرد مند کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جو ضروریات ہیں، خاص طور پہ اعتقادی چیزیں ہیں، ان میں سے قابل ترجیح دین ہے، مذہب ہے، اور جو انسان کی اعتقادی حالت کو درست کرتا ہے، اس کی مذہبی حالت کو درست کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی سماجی حالت کو، معاشرتی حالت کو، معاشی حالت کو، اقتصادی حالت کو جو درست کرتا ہے، وہ مذہب ہے، اور خصوصاً مذہب اسلام ہے۔ اگر کوئی یہودیت میں جنم لیتا ہے آج کے دور میں، یا یہودیت کو اختیار کرتا ہے، یا عیسائیت میں جنم لیتا ہے، عیسائیت کو اختیار کرتا ہے، عیسائیت پر جیتا اور مرتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت کی، خاص طور پہ آخرت کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا، بھلے سے وہ دنیا کی کامیابیاں سمیٹ لے۔ کوئی ہندو مذہب میں جنم لیتا ہے، اس کی اعتقادی حالت تباہ، وہاں ایک خدا نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، 36 کروڑ خدا اسے ماننے پڑتے ہیں۔ جیسے دور جاہلیت میں عربوں نے، مشرکین نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت مانتے مانتے، لات و عزا، حبل، منات،
کہ آگے سر جھکاتے جھکاتے 360 خداؤں تک پہنچ گئے. اور ظلم یہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کر رکھے تھے. عیسائیت جو ہے وہ پوری طرح انسان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے. بنیادی غلط ہو گئی کہ عیسائیت اختیار کرو گے تو تمہیں 3 خدا ماننا پڑیں گے. بنیادی غلط ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اعتقاد کو بڑی مرکزیت حاصل ہے اور بنیادی حیثیت حاصل ہے. انسان کا عقیدہ درست ہوگا، انسان کا نظریہ درست ہوگا، انسان کی فکر جو ہے وہ راست ہوگی تو اس پر جو عمارت قائم ہوگی وہ بھی صحیح ہوگی. اگر انسان کا عقیدہ ہی غلط ہے، نظریہ ہی غلط ہے کہ وہ 3 خدا مان رہا ہے، تثلیث کا قائل ہو رہا، یہودیت کوئی اختیار کرے گا، اس کی بنیادی غلط ہو گئی کہ یہود حضرت عزیر کو خدا مانتے ہیں اور اللہ کا بیٹا. تو دوستو، دنیا کے اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی اختیار کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت کے لیے وہ تیار رہے. تو الحمدللہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمہ گیر آفاقی اور الہامی دین لے کر آئے، اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. اگر کوئی اس پر چلے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. کیونکہ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ایک خدا ماننا پڑتا ہے، یہاں ایک معبود تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہاں ایک الہ کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، ایک الہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو جاتی ہے. لات و حبل، عزا، ان کی نفی کر دی جاتی ہے. کوئی لات نہیں ہے، کوئی منات نہیں ہے، کوئی عزا نہیں ہے. جیسے طائف والے لات کی پوجا کرتے تھے اور مکے کے قریش کفار یہ عزا کی، اور مدینہ کے جو اوس و خزرج کے قبیلے تھے وہ منات کی. اور ان سب بتوں سے بڑا بت حبل تھا جسے خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کیا ہوا تھا. سب اس کی پوجا کیا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، جب آپ مذہب اسلام میں جنم لیتے ہیں یا کوئی بھی بھٹکا ہوا بندہ، یہودی، عیسائی، سکھ اور ہندو اور بدھ مت کا پیروکار، کسی بھی اسم کا پیروکار، جب سبحان اللہ اندھیروں سے نکل کر، تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے اجالے میں آتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے ایک خدا تسلیم کرنا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کے آگے جھکیں گے، در بدر جھکنے سے بچ جائیں گے، در بدر کی ٹھوکرے سے بچ جائیں گے. ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال کہتے ہیں
ایک کے آگے جھکیں، در بدر کی سجدہ ریزی سے۔ کیوں؟ بتوں کے آگے جھکنے سے انسان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، اور اپنے رب کے آگے جھکنے میں انسان کے لیے عزت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے۔ بتوں کے آگے جھکنے سے انسان کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کی توقیر ہوتی ہے، انسان کی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو تو اتنا ہی پسند نہیں ہے کہ انسان روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے روٹی کی طرف جھکے، پانی کا گھونٹ پینے کے لیے پانی کی بالٹی کی طرف جھکے۔ اللہ کو تو اتنا ہی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق بنائی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اونٹ ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں، بھیڑیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ اللہ نے ان کی خلقت یعنی ان کی تخلیق جو ہے اور طریقے سے کیا، ان کی ساخت، ان کی بناوٹ اور طریقے سے۔ وہ جب بھی چارہ کھائیں گے وہ جھکیں گے، منہ کو لے جائیں گے، جب بھی پانی پئیں گے تو پانی کی طرف منہ کو لے کے جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی تذلیل نہیں ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اے انسان، تو کوئی معمولی شے نہیں ہے، تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ دیکھ میں نے قرآن میں تیری جا بجا عظمتیں بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، مکہ کی۔ سبحان اللہ۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ساخت کے اعتبار سے، ہم نے عقل کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ۔ موازنہ کر لو، اللہ۔ جانور پھرتے ہیں، حیوان پھرتے ہیں، اے انسان ذرا اپنے اندر دیکھ لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تو پوری کائنات اٹھا کر تیرے اندر رکھ دی، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھ تو صحیح۔ اللہ۔ نمونے ملیں گے انسان کے اندر، انسان کے اندر دریاؤں کا نمونہ، پہاڑوں کا نمونہ، جنگلوں کا نمونہ، آسمان کا، چاند سورج کا نمونہ، زمین کا نمونہ، درختوں کا نمونہ، کائنات کا۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو ایک جگہ خلاصہ تو وہ انسان۔ لقد خلقنا الانسان، اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں ذکر فرمائیں، پھر لام بھی تاکید کا اور قد بھی تحقیق کا، 6 چیزوں کا ذکر۔ اور جہاں 2 تاکیدیں آ جائیں تو قسم کا فائدہ، گویا کہ 4 قسمیں پہلے، 5ویں قسم اور آ گئی، اور جواب قسم کے طور پر فرمایا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ انسان کی آنکھیں خوبصورت، انسان کے خد و خال دیکھیے دوسرے جانوروں سے انسان ممتاز ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تو اتنا ہی پسند نہیں کرتا کہ انسان کھاتے ہوئے روٹی کی طرف جھکے، پیتے ہوئے پانی کی طرف جھکے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیرے لیے تذلیل ہے، اس میں تذلیل کا پہلو ہے، تحقیر کا پہلو ہے، توہین کا پہلو ہے۔ اے انسان یوں نہ کر۔ کیا کروں؟ فرمایا ہم نے ہاتھ نہیں دیے، ہاتھ بڑھاؤ، لقمہ توڑو، منہ کی طرف لے جاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، گلاس میں پانی ڈالو، پھر لے جاؤ۔ یہ تمہارا ان باتوں کے آگے جھکنا تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے۔ تم جب بھی جھکو صرف اور صرف اپنے مالک کے آگے جھکو، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری شرافت ہے۔ یہ بات کون بتاتا ہے؟
آداب زندگی کون بتلاتا ہے اور آداب بندگی کون بتلاتا ہے؟ جواب آئے گا اسلام بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام عزت نفس کا خیال کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو خود شناس نہیں وہ خدا شناس نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جو خود کو پہچان نہ سکا، جو خود کو پہچان نہ سکا وہ بتوں کے آگے جھکا۔ جو خود کو پہچان نہ سکا وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھکتا رہا، ذلت کی زندگی گزارتا رہا اور ذلت میں مر گیا۔ جس نے خود کو پہچانا، خود کو پہچانا کہ جو اللہ نے دل دیا ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی ہستی کا بسیرا ہونا چاہیے اور اسی ہستی سے سویرا ہونا چاہیے اور توحید کے نور سے دور اندھیرا ہونا چاہیے۔ کوئی فرید بنا اور کوئی باجزید بنا، کوئی حجویری بنا کوئی اجمیری بنا، کوئی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا، کوئی سلطان باہو بنا، کوئی پیر سیال بنا، لجپال بنا، کوئی مہر علی شاہ بنا، کوئی جماعت علی شاہ بنا اور کوئی سید محمد اسماعیل شاہ کرما والا سرکار اور میاں شیر ربانی بنے، کیونکہ وہ پہچان گئے کہ در بدر جھکنا اس میں انسان کی تذلیل ہے۔ ایک کے آگے جھک جاؤ، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ تو اسلام ہماری ضرورت کیوں ہے؟ عقل تو ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، عقل چاہتی ہے میں کسی کو بڑا مانوں، دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کو بڑا مانے، مگر جس نے عقل سے کام لیا وہ ٹھوکریں کھا گیا۔ کسی نے کہا یہ پہاڑ ہیں، یہ بڑے ہیں، اسی کو خدا مان لے، انہی کو خدا مانے، پہاڑوں کے آگے جھکا، ٹھوکریں کھا گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ سورج جو ہے یہ بڑا ہے، زمین سے کتنا گنا جو ہے وہ بڑا ہے، جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر چمک دمک رہا ہے، اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ سورج پرست ہو گئے، ٹھوکریں کھا گئے۔ اور کسی نے کہا چاند کو، کسی نے کہا ستاروں کو۔ سابی جو ستارہ پرست ہیں، یہودی کی یہ بھی ایک قسم ہے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آگ کی پوجا کرے، آتش پرست۔ اچھا کیوں کرے؟ آگ کی پوجا کریں گے تو آگ جلاتی ہے، یہ نہیں جلائے گی، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو چیز نفع دے اس کی پوجا کرو، جو چیز نقصان دے اس کی پوجا کر لو۔ تو اس طرح تو جناب والا ان کا سلسلہ جو خداؤں کا ہے وہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ ایک کو مان لو در بدر ٹھوکریں کھانے سے۔ ویسے بھی عقل بھی اگر تھوڑا سا عقل سے بھی کام لیں، اگر کہے کہ یہ خدا ہے، سوال ہوگا پھر اس کو کس نے بنایا؟ جی یہ خدا ہے، سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا؟ جی یہ خدا ہے، سوال اٹھے گا اس کو کس نے بنایا؟ یہ تو لامحدود سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں بھی نہیں رکنے پائے گا، اور یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن جب سبحان اللہ کہا گیا کہ جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے ستاروں کو چمک دی، جس نے پانی بنایا اور پانی کو روانی دی، جس نے سبحان اللہ یہ گلشن مہکائے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے تو چیز موجود ہو جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آسمان نہیں تھا، اس نے ارادہ کیا تو آسمان وجود میں آ گیا۔ زمین نہیں تھی، ارادہ کیا تو زمین اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، تمام تر سبحان اللہ رانائیوں کے ساتھ موجود ہو گئی۔ تو کیوں نہ اس کو خدا مان لیا جائے؟ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ کہاں سے ہمیں روشنی ملے گی؟
یہ ہمیں دین اسلام سے روشنی ملی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اعتقاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضور کی 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے؟ اعتقادیات پر، ایمانیات پر، اخلاقیات پر۔ یاد رکھیں ہم جس دین کے پیروکار ہیں تو وہ اسلام جو ہے کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ بنیادی چیز عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اس کو اور مختصر کر لیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے۔ حقوق العباد اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مد دین، دین کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جامعیت کے ساتھ اس کو یوں بیان کیا، فرمایا الاطاعت لامر اللہ، الاطاعت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ فرمایا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ تو حضرات محترم، پہلا شعبہ کیا ہے؟ عقائد۔ تو انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کے بارے میں درست ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے پڑھا لکھا آدمی ہو اور وہ بہت بڑا علم والا کہے اور دعویٰ یہ ہو خدا کے علم کے بارے میں کہ اللہ کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی کام ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھے لکھوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں کہ اللہ کا علم یہ ہے، یہ کمال ہے، کمال ہے بھائی محمد شاہد کو بھی اس وقت پتہ چلے، قاری فیض احمد صاحب کو بھی اس وقت پتہ چلے کہ جب کوئی کام ہو جائے، اور اللہ کو بھی اس وقت پتہ چلے جب کوئی کام ہو جائے۔ ایمان سے کہنا یہ بات دل کو لگتی ہے؟ ارے بھائی ابھی چیز وجود میں نہیں آئی، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ ابھی چیز جناب والا مارز وجود میں نہیں آئی، اللہ پہلے جانتا ہے۔ ابھی حادثہ ہوا نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں ہے، اللہ پہلے جانتا ہے۔ اور بد مذہب گمراہی پھیلانے والے دنیا میں نہیں آئے، پہلے پتہ ہے۔ اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ایسے ایسے واقعات ہوں گے، ایسے ایسے حالات ہوں گے، لوگ اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور لوگ یہ کام کریں گے، شراب عام ہوگی، زنا عام ہوگا۔ دوستو بڑا کیا کیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شراب پی رہے۔ مجھے آج ہی ایک دوست بتلا رہے تھے جن کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سفر کیا کہ شاہ جی آپ نے فلاں شخص کو دیکھا؟ میں نے کہا شاید نظر پڑی ہو کہ ہاتھ میں سوٹا ہے اور اندھا ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ شرابیں پی پی کر اتنی شراب پی ہے کہ آنکھیں دے بیٹھا، اب دنیا میں ٹھوکریں کھا رہا۔ دوستو جب ہم جا رہے تھے کسی جگہ تو جب ٹھٹھا سے باہر نکلے میں نے اپنی آنکھوں سے خود اس نوجوان کو دیکھا، ہاتھ میں سوٹی، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے،
باہر کے ہم گزر رہے تھے، اس پر نظر پڑی، افسوس بھی ہوا، حالانکہ میں نے بھی اس کو سمجھایا، اوروں نے بھی سمجھایا ہوگا۔ اب وہ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہا ہے، چرس پیتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے اور نشہ کرتا ہے، گویا کہ وہ مرنے کی تیاری کر رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ خدا را نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ کرے اس مجمع میں ایسا کوئی نوجوان نہ ہو جس کو یہ لت لگ گئی ہے۔ تو کتنے چلے گئے، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، ماں باپ رو رہے ہیں، اور کتنے زخمی ہیں، اور کتنے ماں باپ کو گہرا زخم لگانے والے ہیں۔ خدا کے لیے اس پر توجہ، اس پر زور دو۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمیں دین ہی بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو سنو، بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر، بت، یہ نجس ہیں، پلیت ہیں، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کیوں ضروری ہے کہ وہ ایک خدا کے آگے جھکنے کو کہتا ہے؟ اسلام کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی دہلیز پہ آؤ۔ اسلام کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں اذان ہو تو کام کاج چھوڑ دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، پھر دیکھو برکتیں کیسے نہیں آتی۔ رمضان شریف آئے، روزے رکھو تو ہمارا روحانی سسٹم مضبوط، نماز توجہ سے پڑھو، تمہارا روحانی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو۔ سبحان اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مادیت پہ لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ٹائم نہیں، دو ٹائم نہیں، تین ٹائم، اور آگے پیچھے بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جسم تو موٹے ہو گئے لیکن روحیں مردہ ہو گئی۔ ان کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کی طرف آنا پڑے گا، ان کو زندہ کرنے کے لیے نماز کی طرف آنا پڑے گا، ان کو زندہ، اس سسٹم کو جلا بخشنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تمہیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔